السلام علیکم پیارے بچوں۔ مضمون تاریخ اور شہریت چھٹی جماعت، سبق نمبر 3 ہڑپہ تہذیب۔ اس ویڈیو میں ہم ہڑپہ تہذیب، شہر کی منصوبہ بندی، مہرے، برتن، بڑا غسل خانہ، عوامی زندگی، تجارت اور ہڑپہ تہذیب کے زوال کے اسباب کا مطالعہ کریں گے۔ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپہ کے مقام پر سن 1921 عیسوی میں پہلی کھدائی کا کام شروع ہوا، اس لیے اس تہذیب کو ہڑپہ تہذیب کہتے ہیں۔ اس تہذیب کو سندھو تہذیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہڑپہ کے جنوب میں تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے سندھ کی وادی میں موہنجو داڑو کے مقام پر کھدائی کی گئی۔ ہڑپہ اور موہنجو داڑو کے مقامات پر کھدائی میں اشیاء اور تعمیرات کے جو باقیات حاصل ہوئے ان میں کمال درجے کی مشابہت تھی۔ دھولاویرا، لوتھل، کالی بنگن، دائم آباد وغیرہ مقامات پر بھی کھدائی میں اسی قسم کے باقیات ملے ہیں۔ عام طور پر ہڑپہ تہذیب کی خصوصیات ہر جگہ یکساں ہی پائی جاتی ہیں۔ ان میں شہروں کی منصوبہ بندی، سڑکیں، مکانات کی تعمیر، گندے پانی کی نکاسی کا انتظام، مہرے، برتن، کھلونے، مردوں کو دفنانے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں۔ گھر اور شہر کی منصوبہ بندی۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگوں کے مکانات اور دیگر تعمیری کام خاص طور پر پکی اینٹوں کے تھے۔ کچھ جگہوں پر کچی اینٹوں اور پتھروں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ درمیان میں چوکون آنگن اور اس کے اطراف کمرے ہوا کرتے تھے۔ گھروں کے آنگن میں کنویں، غسل خانے اور بیت الخلاء ہوا کرتے تھے۔ گندے پانی کی نکاسی کا عمدہ انتظام ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے مٹی کی پکی نالیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ سڑکوں کے نالے اینٹوں سے بنائے جاتے تھے، وہ ڈھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حفظان صحت کے بارے میں کس قدر بیدار تھے۔ مہرے، برتن۔ ہڑپہ تہذیب کی مہریں بالخصوص مربع نما اسٹیٹائٹ نامی پتھر سے بنائی جاتی تھی۔ مہروں پر مختلف جانوروں کی شکلیں ہیں۔ ان میں بیل، بھینس، ہاتھی، گینڈا اور شیر جیسے حقیقی جانور اور ایک سینگ والے خیالی جانور دکھائی دیتے ہیں۔ دیگر جانوروں کی شکلوں کی طرح انسانوں کی شکلیں بھی بنی ہیں۔ یہ مہریں نقش ابھارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ ہڑپہ تہذیب کے مقامات کی کھدائی میں مختلف قسم اور بناوٹ کے برتن ملے ہیں۔ ان میں لال رنگ کی سطح پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برتن ہیں۔ نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سفینوں، ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے دائرے، پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہیں۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگ مرے ہوئے شخص کو دفناتے وقت اس کی لاش کے ساتھ مٹی کا برتن بھی رکھتے تھے۔ بڑا غسل خانہ۔ موہنجو داڑو میں ایک وسیع و عریض غسل خانہ دریافت ہوا ہے۔ اس بڑے سے غسل خانے میں تقریباً 2.5 میٹر گہرا نہانے کا حوض تھا، جس کی لمبائی تقریباً 12 میٹر اور چوڑائی تقریباً 7 میٹر تھی۔ حوض کا پانی رسنے نہ پائے، اس لیے حوض کو اندر کی جانب سے پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ حوض میں اترنے کا انتظام تھا۔ وقتاً فوقتاً پانی بدلنے کا بھی انتظام تھا۔ عوامی زندگی۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ کالی بنگن کے مقام پر جوتے ہوئے کھیت کا ثبوت دستیاب ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ مختلف قسم کی فصلیں اگاتے تھے۔ ان میں گیہوں، جو یعنی بارلی خاص فصلیں تھیں۔ راجستھان میں جو اور گجرات میں ناچنی کی فصلیں بڑے پیمانے پر اگائی جاتی تھیں۔ ان کے علاوہ مٹر، تل، مسور وغیرہ کی فصلیں بھی اگائی جاتی تھیں۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگوں کو کپاس کا علم تھا۔ کھدائی میں پائے گئے مجسموں اور مہروں پر بنی ہوئی تصویروں اور کپڑوں کے باقیات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کپڑے بنتے ہوں گے۔ گھٹنوں تک کا لباس اور چادریں عورتوں اور مردوں کے لباس میں شامل تھیں۔ کھدائی میں مختلف قسم کے زیورات دستیاب ہوئے ہیں۔
یہ زیورات سونے، تانبے اور قیمتی پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح سیپ، کوڑی اور بیجوں کے بھی ہوتے تھے۔ عورت اور مرد کئی لڑیوں کے ہار، انگوٹھیاں، بازو بند اور کمر پٹے جیسے زیورات استعمال کرتے تھے۔ عورتیں بازوؤں تک چوڑیاں پہنتی تھیں۔ ہڑپہ دور کے فن کا عمدہ نمونہ، یعنی وہاں دریافت ہونے والا ایک غیر معمولی اور منفرد مجسمہ۔ اس مجسمے کے چہرے کی ہر تفصیل انتہائی واضح ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس نے شانے پر جو شال اوڑھ رکھی ہے اس پر 3 پتیوں کی نقاشی بڑے ہی خوبصورت انداز میں دکھائی گئی ہے۔ تجارت۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگ بھارت اور بھارت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ دریائے سندھ کی وادی میں اعلیٰ درجے کی کپاس پیدا ہوتی تھی۔ وہ مغربی ایشیا، جنوبی یورپ اور مصر جیسے ممالک کو برآمد کی جاتی تھی۔ سوتی کپڑا بھی برآمد کیا جاتا تھا۔ مصر کو ململ کا کپڑا بھی ہڑپہ تہذیب کے تاجر بھیجا کرتے تھے۔ کشمیر، جنوبی بھارت، ایران، افغانستان، بلوچستان سے چاندی، جست، قیمتی پتھر، موتی، دیودار کی لکڑی وغیرہ اشیاء لائی جاتی تھی۔ غیر ممالک سے ہونے والی تجارت خشکی اور بحری دونوں راستوں سے ہوا کرتی تھی۔ کھدائی میں پائی جانے والی چند مہروں پر جہازوں کی تصویریں کندہ ہیں۔ لوتھل کے مقام پر کافی بڑی بندرگاہ دریافت ہوئی ہے۔ ہڑپہ تہذیب کی تجارت بحر عرب کے ساحل سے ہوا کرتی تھی۔ زوال کے اسباب۔ بار بار آنے والے سیلاب، باہر سے آنے والے حملہ آور، تجارت میں واقع ہونے والی کمی ہڑپہ تہذیب کی تنزلی کے اسباب تھے۔ اس کے ساتھ بارش کی مقدار میں کمی، ندیوں کا خشک ہونا، زلزلے، سطح سمندر میں تبدیلی جیسے اسباب کی بنا پر کچھ مقامات اجڑ گئے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی اور اس طرح ہڑپہ تہذیب کے شہر زوال پذیر ہو گئے۔ ہڑپہ تہذیب ترقی یافتہ اور خوشحال شہری تہذیب تھی جس نے بھارت کی تہذیب کی بنیاد رکھی۔